اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ سورہ فلق کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ سورہ فلق کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فلق کی کیوں نازل ہوئی یہ صورت اور کس وجہ سے نازل ہوئی، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے جو بعد والی صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں کی تفسیر جو ہے وہ ایک ساتھ لکھی ہے، اور یہاں پر انہوں نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں کو اس کی حاجت اور ضرورت جو ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ان دونوں صورتوں کو سحر یعنی جادو، نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جو ہے وہ سحر کیا تھا، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ تو اسی طرح پوچھا گیا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے، تو جواب دیا گیا کہ لبید بن عاصم نے جو ہے وہ ان پر، جو یہودیوں کا حلیف منافق تھا، اس نے ان کے اوپر کیا کیا ہے، جادو کیا ہے۔ اور پھر بتلایا گیا کہ وہ جادو ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے، تو پھر بتلایا گیا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکالا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ کنواں بھی دکھلایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں اس کا اعلان جو ہے وہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کا یہ مرض جو ہے وہ 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حکم کیجئے کہ ہم اس خبیث کو قتل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو آپ ہر گرہ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پہ 11 گرہیں تھی، تو آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت دم پڑھ کر کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور آپ سے اچانک جو ہے وہ اس کا بوجھ اتر گیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا تھا۔ تو خلاصہ اس کا ہم صرف اتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سحر کا اثر بھی جو ہے وہ اسباب طبیعیہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ کا جل جانا، یا پھر سردی لگ جانا، یا پھر کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جانا، یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا، یہ امر طبیعی ہے، تو جس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنیٰ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات کہ ہم سب سے پہلے یہاں پر سورہ فلق کا ترجمہ کر لیں، پھر اس کے بعد میں آیت با آیت جو ہے وہ آپ کو اس کی تفسیر بھی سمجھاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے
رب کی۔ تو یہاں پر فلق کے معنی پھٹنے کے ہیں، یعنی کہ رات کا پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا۔ تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری میں اکثر جو ہے وہ رات کا جو اندھیرا پن ہے وہ اکثر شر و آفات کا سبب بنتی ہے، اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس صفت کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور کر دے گا۔ من سے شرری شر ما خلق جو اس نے پیدا کیا، تو یہاں پر من شرری ما خلق اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ تو لفظ شر جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک اس سے کہ جس سے براہ راست انسان کو رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسری وہ جو اسباب یعنی سبب بنتی ہیں ان چیزوں کا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن اور سے شرری شر غاسقٍ اندھیرا اور اندھیرے کے شر سے اذا جب وقبا وہ چھا جائے، وَمِن اور سے شرری شر النفاثاتی پھونکیں مارنے والیاں، فی العقد فی کا مطلب ہے میں، عقد گرہیں، اور گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے، اور من شرری شر سے حاسد حسد کرنے والا، اذا جب حسدا وہ حسد کرے، اور شر سے حسد کرنے والوں کے جب کہ وہ حسد کرے۔ تو یہاں پر جب من شر ما خلق کا ذکر کیا تو یہ تو ساری مخلوقات کا شر اس میں داخل ہو گیا، لیکن اس کو جو ہے تینوں چیزوں کو ممتاز کرنے کے لیے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرما دیا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اور اندھیروں کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جب اس کی اندھیری پوری ہو جائے، اور رات کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ وقت جنات، شیاطین اور بہت سے دشمنوں کے حملے کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، اور صبح ہوتی ہی ان چیزوں کا تسلط کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان تینوں کو علیحدہ ذکر کیا۔ اسی طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ اور کن چیزوں کے؟ گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادو کرنے والے جو ہے وہ زیادہ تر گرہیں لگا کر اس پہ جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں، اسی وجہ سے ان چیزوں سے پناہ مانگی۔ یہاں پہ عورتوں کی تشخیص اس وجہ سے کی گئی کیونکہ عموماً جو ہے وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد اور کس سے؟ اور شر سے، اور ان لوگوں کے شر سے جو حسد کرنے والے ہیں جب کہ وہ حسد کریں۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ وہ حاسد اور حسد، یعنی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اقدام اسی حسد کے سبب ہوا تھا، تو یہود اور منافق آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ جلتے تھے، اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ آپ پر جادو کیا۔ تو سورہ فلق کا یقیناً آپ کو خلاصہ اور اس سورت کی ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ ناس پڑھیں گے اس کی تفسیر کے ساتھ کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔